آج لگتا ہے بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا, بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ. ہاں بوجھ تو اتار دیا. کیا پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں؟ وہ آج میں گیا خان صاحب کے پاس, خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے. کل ملاقات جو ہیں وہ جیل حکام نے نہیں دی, اور خان صاحب کا یہ پیغام دیا کہ وہ علیحدہ ملنا چاہتے تھے, جس کے بعد جیل حکام نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ پھر کل یعنی آج ٹرائل یہ دن آ جائے. 1 سال سے میں خان صاحب کے اس ٹرائل میں بھی پیش ہوتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو منگل کے دن ہماری شیڈول ملاقات ہوتی ہے, ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے. تو یہ 1 سال میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ مجھے ملاقات جو ہیں وہ جیل حکام روک لیتے, لیکن کل بھی اور پھر آج بھی انہوں نے مجھے جیل کے اندر لے گئے. جن وکلاء کو ملاقات نہیں دینی تھی وہ گیٹ پہ رہ گئے, وہاں بٹھایا, ابھی بلاتے ہیں, اور اس دوران انہوں نے کہا جی ٹرائل ختم ہو گئی, یعنی عدالت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. جس کے بعد آ کے میڈیا سے میں نے گفتگو کی, ہوا یہ کہ 2 باتیں آپ کے توسط سے. پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے جب یہ میٹر لے جایا گیا تو ایک تو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہونے کے باوجود مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پھر ممبران کو کہا گیا, 1 منٹ ذرا خاموش ہو, ممبران کو کہا گیا کہ جی سعودی سفیر نے خان صاحب کو اطلاع دی ہے کہ جی سعودی حکومت کو میرے نام پہ ریزرویشنز ہیں, تو شبلی فراز صاحب نے یہ فریضہ ادا کیا اور آگے جا کے یہ اطلاع دی. جس کے بعد مجھے علم نہیں تھا یہ سعودی سفیر کا, اور کہاں میں خان کے لیے اتنے مسئلے کھڑا کرنا چاہتا تھا. کمیٹی جس کو دینی تھی, اگر سعودی حکومت اس میں انوالو ہوتی ہے تو میں کیوں خان کے لیے. انہوں نے 2 مہینے تک ڈٹ کے میرا ساتھ دیا, تمام سازشیں کی. پہلے اسپیکر صاحب کا نام, خواجہ آصف صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ کے نمائندے رہے اگر پیچھے ہو جائے تو آپ کا نام ہی نہیں رہیں گے, تو پھر یہ کمیٹی کسی اور کو دیں گے. اس کے بعد جو ہے کبھی خواجہ آصف سے ملاقات کی بات, کبھی یہ سعودی بیان, اور کبھی کیا سازش اور دروغ گوئی اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ جب بھی حضرات جاتے تھے, عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, تو یہ انہوں نے اپنا فریضہ بنایا ہوا تھا. تو میں نے پھر آج آ کے اعلان کیا کہ مجھے تو یہ سعودی سفیر کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے, اور میں کیوں خان کے لیے اتنے پرابلم کریٹ کروں. تو میں نے آج خود کہا کہ میں سعودی سفیر کے اس مطالبے کے بعد خود ہی والنٹیرلی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں کہ خان جس کو دیتے ہیں دے دیں, میں مزید کوئی تناؤ, کوئی بوجھ, کوئی ٹینشن, کوئی پرابلم ان کے لیے. اور اگر خان کبھی اشارہ بھی کرے گا تو یہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی جب بھی وہ کہیں گے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں بننا چاہتا تھا, خان کے کہنے پہ بنا. یہ بھی خان جب بھی کہیں گے یہ اس کی امانت ہے, اور میں بالکل یعنی نہ مجھے ضرورت ہے. یہ بات میں نے کی. لیکن 2 باتیں اور. پولیٹیکل کمیٹی میں جس رات کو اجلاس ہوا جس میں نہیں تھا اور نہ یہ ایجنڈا آئٹم تھا, وہاں جملہ ممبران سے حلف بالقرآن لیا گیا کہ یہ باتیں شیر افضل کو نہیں بتانی ہے. یہ بھی ذرا سن لیں, یہ چیزیں آہستہ کھل رہی ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی تھی کہ جو میرے سے ریلیٹڈ میٹر تھا آپ نے مجھے سنوائی کا موقع نہیں دیا, مجھے باخبر نہیں کیا, پھر آپ اس کو چھپا رہے ہیں. کس سے چھپا رہے ہیں؟ جھوٹ ہے تو چھپا رہے ہیں. تو ان سے الف بالقرآن لیا گیا تھوڑا پیچھے ہو جائے. اور یہ سعودی سفیر کی بات ادھر بھی کی گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے سعودی سفیر کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو بتایا؟ یہ تو آپ صحافیوں کا کام ہے کہ آپ جائیں سعودی سفیر سے چیک کریں. دیکھیں اب سعودی سفیر کی بات سچ ہو یا جھوٹی وہ میں نے نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خان کو مس گائیڈ کرنا جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ساری اب تو سیاست کو اب تھوڑا بہت سمجھ گیا ہوں. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے. خان بیچارے کو کچھ علم نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے, اور میری عادت ہی نہیں ہے یہ سازشیں کرنے, یہ ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے کا.
یہ تو اب آہستہ آہستہ ادراک ہو رہا ہے. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کنکاکٹ کر کے بتا دے. سنیں میں اپنی بات ختم کروں. لہٰذا میں نے آج اعلان کیا. وہ اعلان یہ ہے کہ میں نے اپنے تئیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے کنونشن شروع کیے جب یہ سب لوگ، یہ جو آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان کی گرد اور دھول کا بھی پتہ نہیں تھا. نہیں اپنے کمپین کے لیے نکل سکے، نہیں یہ پارٹی کو نکال سکے، اور یہ جو ہیں بلوں میں چھپے ہوئے تھے. نہیں ان پہ پرچے ہوئے، نہیں ان پہ چاپے ہوئے، نہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی. لیکن جب خیبر سے لے کے کراچی تک کمپین کیا اور پارٹی کو اٹھایا تو میرا یہ حق پارٹی پہ ضرور بنتا ہے کہ میری بے قدری نہ ہو. انہوں نے کیا کیا ان دو حضرات نے کہ پہلے میرے بھائی کو انہوں نے کے پی کابینہ سے، جس کے لیے میں نے استعفیٰ بھی بھیجا تھا لیکن بے تبخیری کرنی تھی، تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز. کیا اس پارٹی کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ بنتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا. عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ہم نے گئے تھے اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری 1 دن ہوئی تھی. ذرا پلیز خاموش ہو جائے. اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا گیا، اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا. لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے. میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں. اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہے، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے. اور خان کے تو فعل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاجوں کے لیے. میں احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں کرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کرواتا ہوں، اور ہر شہر میں لوگ نکلتے ہیں. میرے حوالے سے جو ہی 8 فروری کے بعد یہ لوگ باہر آئے، انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میرے خلاف یک کے بعد دیگرے. جب کچھ نہیں ملا، وہ قادیانی والا قصہ میں نے سنایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو جناب یہ کہ جی یہ کامیاب کس طرح ہیں. تو کامیاب ابھی جو ہے، میں نے قصور میں جلسہ کیا تو وہاں تو مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے تلگنگ میں جلسہ کیا، وہاں مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے کراچی میں ریلی کی، وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو گرفتاری ہو، مار داڑ ہو، کچھ بھی ہو، پورا کر کے دم لیتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا ہوں کہ 5 سپاہی کھڑے ہو جائے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ختم. ایک جگہ پہ کوئی بتا دے. پورے پاکستان میں پھرا ہوں، تمام احتجاج کیے اور اختتام تک پہنچائے ہیں. کبھی پولیس کے آگے، یہ ریاستی اداروں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ میرا وتیرہ ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ عزت اور تکریم کے لیے کیے. تو لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اور خان نے ایک وقت میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی، پاکستان بھر میں احتجاج کرنا تھا، میں بڑا خوش تھا. اور رمضان میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل جو ہے، عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کے لیے نکلیں گے. پارٹی کا فیصلہ تھا. تو عید گزر گئی. عید کے بعد میں نے آج تک 14 جلسے کیے ہیں، آپ سب کو علم ہے، عید کے بعد سے لے کر. لیکن عید کے بعد جلسہ تھا، ہم نے 23 مارچ کو رکھا اسلام آباد میں. نامعلوم وجوہات کی بنا پہ جناب علی وہ 30 مارچ کو چلا گیا. 30 مارچ سے پھر یہ 6 اپریل کو گیا، اور 6 اپریل کے بعد غائب ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، کراچی میں جلسہ تھا، ختم ہو گیا کہ جی اجازت نہیں دے رہے. او بھائی ہم نے کبھی اجازت مانگی؟ ہم تو ہمیشہ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے. آگے سے پرچہ ہو جاتا تھا تو ہونے دیتے. جی اجازت نہیں دی. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اور
مخمل پہ تشریف لائیں گے. وہ تو آپ نے باغنا ہے, لاٹھیاں کھانی ہے, لوگوں کو اٹھانا ہے. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا, 2 دفعہ پوسٹ پون ہوا. لاہور میں جلسہ رکھا گیا, اجازت نہیں ملی. گجرات میں جلسہ رکھا گیا, وہ بھائی اجازت کے پیچھے پھر ہو گئی, پھر تو یہ احتجاج ہونے سے رہا. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ ایک اپوزیشن میں, نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, دوسرا قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہے, تو ان کی جو ہے قیادت اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے گی احتجاج پہ. اور میں جناب تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ جناب نکلیں اور نکالیں پی ٹی آئی کو پاکستان بھر میں. خان صرف ایک چیز کی طرف راہ تک رہا ہے اور وہ ہے احتجاج, اور یہ واحد کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. احتجاج, ریلیز اور مزاحمت, یہ صرف یہ کام نہیں کر رہے ہیں, باقی لیگ پولنگ کر رہے ہیں, اپنی سازشیں کر رہے ہیں, اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو لہذا اب جب تک خان صاحب مجھے احتجاج کی مکمل اختیار اور آزادی نہیں دیں گے, میں پیچھے رہوں گا. اور یہ جو 2 حضرات ہیں جن کو اب, اور ہمیں توقع ہے, مجھے بھی توقع ہے ان سے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جرت اور دلیری سے نوازا ہے. نام لیں گے آپ؟ یہی دونوں جو شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب, آپ مطلب کیوں تسلسل جو ہے چھوڑ رہی ہے. سر ابھی بھی اعتراض آ گیا کہ آپ مروت صاحب کی کوریج کیوں کر رہے ہیں؟ مروت صاحب یہ کہا جا رہا ابھی اندر سے اعتراض کیا پارٹی کے اندر پارٹی اعتراض کیا, ابھی اندر سے آواز آئی ہے کہ آپ مروت صاحب کی کوریج کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا واپس. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک آواز آئی ہے. اب مروت صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پارٹی کے اندر پارٹی بنائیں گے یا اس پارٹی کے اندر رہ کر, اور آپ کسی پارٹی کے نظم کے قائل بھی ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نظم کے قائل نہیں ہیں پارٹی کے اندر سے. بھائی پارٹی کے اندر کوئی بتا دینا میں نے کیا بے نظری. ہم سے قرآن کا الزام لگایا, یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا ہے نا, کوئی کہہ دے کہ جھوٹ ہے. آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی کوئی حلف دیتے ہیں اس طرح کمیٹیوں کی میٹنگ میں. میں کوئی مطلب ہے آپ سب کو, پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا, یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے, وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لایا تھا, خان کے کان میں ڈالنا. یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی ہے. شبلی فراز عمر ایوب کو آپ سے مسئلہ کیا ہے سر؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا. صرف ان کو نہیں ہے, شاید اوروں کو بھی ہو. آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے, تھوڑا سا کھل جائے نا. کیا یہ تنگ تک کرے, ذرا اور آپ بھی آگے نہ آئیں یار, تو نہ دو یار. مسئلہ یہ ہے کہ خان کی وجہ سے, اپنی خدمات کی وجہ سے جدھر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب مل کے بھی چلے جائیں, 10 آدمی جو ہیں ان کو ہاتھ ملانے نہیں آتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اصل چیز ہے جیلسی, حسد ہے. جی بھائی جان یار پیار سے یار, پیار محبت سے. سرمت صاحب, سر آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ سر کوئی بریگیڈیئر عرفان کی ہے؟ ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے آج جو مجھے اور کل جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, یہ میرے خیال میں شاید 22 لوگوں کا فیصلہ تھا. اور یہ تبھی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سر 1 سال ملا ہوں, جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا, اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا. تو لہٰذا ملے بغیر ہی میں نے اپنا. مروت صاحب یہ بتا دیں, صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیلی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے, بدمزگی پیدا ہوئی تھی.
جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی، ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ اس سے ملوث ہے، تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے جب اپوزیشن لیڈر نے امریکی سفیر سے سر اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی، کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ تو نہ میں اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلایا اور نہ مجھے علم ہے کہ کس ایشو پہ بات ہوئی ہے، تو لہٰذا میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں۔